السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دوستو، شاذل مراد ایک پاکستانی نژاد فرانسیسی بزنس مین ہے۔ وہ اپنی بزنس کے سلسلے میں امریکہ گیا ہوا تھا، جہاں اس نے کسی کمپنی کے ساتھ کوئی تجارتی معاہدہ کرنا تھا۔ امریکہ میں اس کا 2 ہفتے کے قریب سٹے تھا۔ ان 2 ہفتوں میں اسے اپنا کافی سارا کام نمٹانا تھا۔ امریکہ میں مختلف کاروباری شخصیات سے ملاقات کرنی تھی۔ ایک کاروباری کمپنی کے ساتھ معاہدہ بھی کرنا تھا، اور اس کے علاوہ وہاں اپنے کچھ جاننے والوں اور دوستوں سے ملاقات بھی کرنا تھی۔ یعنی اس کے یہ 2 ہفتے انتہائی مصروف گزرنا تھے۔ خیر، اس نے سب سے پہلے اپنا سب سے اہم کام کیا۔ اس نے جس کاروباری کمپنی کے ساتھ معاہدہ کرنا تھا، اس کمپنی کا دورہ کیا، کمپنی کے عہدیداروں سے ملا، ورکروں سے ملا، کمپنی کا بنیادی ڈھانچہ دیکھا، عمارت دیکھی، کاغذات منگوا کر انکم ٹیکس، آمدن اور اخراجات دیکھے۔ اس کے بعد کمپنی کا ٹیکنیکل عملہ دیکھا۔ اپنی ساری تسلی کر لینے کے بعد اس نے معاہدہ کرنے کا فیصلہ کر لیا۔ اس کمپنی کے انتظامات ایک ہندو دیکھ رہا تھا، یعنی اس کا مینیجر ایک ہندو تھا۔ معاہدہ ہونے سے پہلے اس ہندو نے شاذل مراد سے کہا کہ وہ اپنی تنخواہ میں سے کچھ رقم دان کرنا چاہتا ہے، بطور چندہ دینا چاہتا ہے۔ اس لیے اگر آپ کے پاس ٹائم ہو تو آئیں، مل کر چلتے ہیں۔ پاس ہی ایک فلاحی ادارہ ہے جس میں لاوارث لوگ رہتے ہیں۔ اس ادارے میں وزٹ کرتے ہیں، لوگوں سے ملاقات کرتے ہیں، ان کا دکھ درد بانٹتے ہیں، ان کو تسلی دیتے ہیں، اور واپسی پر ادارے کی انتظامیہ کے ہاتھ میں چیک بھی دیتے آئیں گے۔ شاذل مراد صاحب بتاتے ہیں کہ میں اس ہندو کی بات سن کر اس کے ساتھ فلاحی ادارے میں، جہاں لاوارث لوگ رہتے تھے، وہاں چلا گیا۔ جب ہم متعلقہ ادارے میں پہنچے تو مینیجر صاحب کو دیکھتے ہی دروازے کھول دیے گئے۔ ہماری کسی قسم کی کوئی تلاشی نہیں ہوئی، ہم سے کسی قسم کی کوئی پوچھ پڑتال نہیں کی گئی، جس سے یہ ظاہر ہوتا تھا کہ وہ مینیجر پہلے بھی یہاں آتا رہتا تھا۔ میرا یہ پہلا تجربہ تھا۔ میں نے اس سے پہلے کبھی کسی ایسے ادارے کا وزٹ نہیں کیا تھا، نہ کبھی ایسے لوگوں سے ملاقات کی تھی، بلکہ میرے پاس اتنا ٹائم ہی نہیں ہوتا تھا کہ میں ان لوگوں کے لیے بھی ٹائم نکال لوں۔ خیر، ہمیں اندر دفتر میں بٹھایا گیا، ہمارے لیے کافی کا انتظام کیا گیا، ہماری بہت ساری خدمت کی گئی۔ اس کے بعد ہمیں ادارے کا وزٹ کروایا گیا۔ یقین کریں، اس ادارے میں میں نے 5 پاکستانیوں کو دیکھا اور کافی سارے دوسرے ممالک سے تعلق رکھنے والے مسلمانوں کو دیکھا، تو مجھے حیرت ہوئی۔ میں سوچ میں پڑ گیا کہ ہمارا معاشرہ کس سمت جا رہا ہے۔ ہمارے والدین، جن میں سے والدہ کے قدموں کے نیچے جنت ہے، والد صاحب جو جنت کا دروازہ ہیں، یعنی سب کچھ ہمارے پاس ہے، ہمارے ہاتھ میں ہے، اور ہماری وہ جنتیں لاوارث لوگوں کے فلاحی یعنی اولڈ ہوم اداروں میں پڑی ہیں۔ کیا ہم لوگ خود کو مسلمان کہہ سکتے ہیں، یا کیا ہم لوگ خود کو جنت کا وارث یا جنت کا حقدار سمجھ سکتے ہیں، یا کہہ سکتے ہیں؟ میرے ذہن میں ان تمام سوالوں کا جواب نہیں تھا۔ خیر، مینیجر صاحب نے جب دورہ شروع کیا تو مختلف لوگوں سے حال احوال پوچھتے ہوئے آگے بڑھتے گئے، لیکن میں ایک پاکستانی کے پاس بیٹھ گیا اور میں نے اس سے پوچھا کہ تم یہاں کیسے پہنچے؟
میری بات سن کر وہ رو پڑا، مجھے گلے لگا لیا۔ اس نے مجھے کہا کہ میں پچھلے 9 سال سے منتظر ہوں کہ کوئی آ کر مجھ سے ملے، کوئی ایسا جو میرے ملک سے آیا ہو، جو میرے رشتہ داروں سے مل کر آیا ہو، لیکن پچھلے 9 سالوں میں کوئی ایسا نہیں آیا۔ وہ شخص مجھے گلے لگا کر ہچکیاں لینے لگا۔ میں نے اس کو تسلی دی، اس سے اس کا اتا پتہ معلوم کیا اور اسے کہا کہ میں کسی نہ کسی طرح تمہارے رشتہ داروں تک پہنچوں گا، تمہاری بات کرواؤں گا۔ یقین کریں اس شخص نے مجھے ہاتھ جوڑے اور کہا کہ مجھے کسی طرح پاکستان لے چلو۔ میں نے اس کے ہاتھوں کو چوما، اس کو تسلی دی اور کہا کہ میں تمہاری اتنی مدد کر سکتا ہوں کہ تمہاری بات کروا دوں۔ میں تمہیں پاکستان کسی صورت لے کر نہیں جا سکتا، کیونکہ یہاں سے تمہیں نہ تو میرے حوالے کیا جائے گا اور نہ ہی میں پاکستان میں تمہارے کسی جاننے والے یعنی رشتہ داروں کو جانتا ہوں۔ پتہ نہیں وہ کیسا سلوک کریں گے، لیکن میں کوشش کروں گا کہ تمہاری بات کروا دوں۔ اس کے بعد میں نے اس سے پوچھا کہ تم اس حال میں کیسے پہنچے، تو اس کا جواب سن کر مجھے حیرت ہوئی۔ وہ کہتا ہے کہ میرے والد صاحب اپنے گاؤں کے سب سے بڑے جاگیردار تھے۔ ان کے پاس مال و دولت بہت تھا، لیکن وہ جتنا ہم پر لگاتے تھے اس سے کہیں زیادہ وہ علاقے کے غریب غرباء پر لگا دیا کرتے تھے۔ اس کام میں میری والدہ ان کا بہت ساتھ دیتی تھی، لیکن جب میری شادی ہو گئی اور میری بیگم میرے گھر میں آ گئی تو میری بیگم کو میرے والد صاحب کی اس بات پہ اعتراض ہونے لگا۔ میری بیگم کا کہنا تھا کہ تمہارے والد جو کچھ لوگوں پر خرچ کرتے ہیں وہ ہمارے بچوں کا حق ہے، ہماری آنے والی نسل کا حق ہے، ان کو اس کام سے منع کرو۔ پہلے تو میں اپنی بیگم کی بات کو اگنور کرتا رہا، لیکن آہستہ آہستہ اس نے مجھے شیشے میں اتارا اور میں نے اپنے والد سے بات کی۔ میرے والد نے میری بات سن کر مجھے سمجھایا۔ میں اکثر اپنے والد سے شکایت کرتا رہتا تھا، کیونکہ میری بیگم نے اس معاملے کو ٹھنڈا نہیں ہونے دیا، مگر میرے والد سے مجھے سمجھا بجھا کر واپس بھیج دیتے۔ دوسری طرف میری بیوی کا دباؤ بڑھتا گیا، یہاں تک کہ میں اور میرے والد صاحب آپس میں الجھ پڑے، بات لڑائی تک پہنچ گئی۔ میری بیوی نے مجھے تائش دی، میں نے اپنے والدین کا قتل کر دیا، قتل کر کے ہر چیز اپنے ہاتھ میں لے لی۔ اب ہر چیز کا مالک میں تھا۔ میری بیوی نے مجھے قانون سے ڈرایا بجایا اور مجھے یہاں لے کر آ گئی۔ میں نے وہاں سے اپنا سب کچھ بیچ دیا۔ یہاں آ کر میرے بچوں نے جیسے جیسے اپنی تعلیم مکمل کی، اپنے گھر بار والے ہوتے گئے، انہوں نے اپنا کاروبار بنایا اور مجھے چھوڑ دیا۔ میری بیوی بہت پہلے فوت ہو چکی تھی، اس کی موت بھی انتہائی عبرتناک تھی، لیکن پھر بھی اسے موت تو آ گئی۔ میں موت مانگتا ہوں، مجھے موت بھی نہیں آتی۔ جب میرے بچے اپنے گھر بار والے ہو گئے تو انہوں نے مجھ سے میرے کاروبار کو بھی چھین لیا۔ گو کہ میں یہ نہیں کہتا کہ انہوں نے مجھ سے زبردستی کی۔ پہلے میرا ایک بیٹا میرے ساتھ پیار محبت سے رہتا رہا، یہاں تک کہ اس نے میرا سارا کاروبار اپنے نام منتقل کیا۔ یہ سب کچھ کرنے کے بعد اس نے مجھے مارنا پیٹنا شروع کر دیا۔ میں نے 1-2 بار پولیس میں شکایت کی، لیکن قانونی چارہ جوئی کے ڈر سے وہ مجھ سے معافی مانگ لیتا اور میں بھی مجبور تھا، میں اسے معاف کر دیتا۔ قانون کے خوف سے وہ مجھے مار پیٹ تو نہیں کر سکتا تھا، لیکن انہوں نے مجھے گھر سے نکال دیا، کیونکہ گھر اب ان کے نام منتقل ہو چکا تھا۔
اپنے بیٹے کی منت سماجت کی اور اسے کہا کہ میں فلاحی اداروں میں رہنا نہیں چاہتا، مجھے یہاں رہنے دو، میں ایک کونے میں پڑا رہوں گا۔ میرے بیٹے کو مجھ پر ترس آ گیا، اس نے مجھے گھر میں رہنے کی اجازت دے دی، لیکن جب میری بہو نے یہ دیکھا کہ مجھے گھر میں رہنے کی اجازت مل گئی ہے تو اس نے ایک دن میرے بیٹے کی غیر موجودگی میں پولیس بلوا لی اور کہا کہ میں نے اس کی عزت پر حملہ کیا ہے اور اس نے مجھے گرفتار کروا دیا، مجھ پر کیس چل گیا۔ میرے بیٹے نے میرا یقین کرنے کی بجائے اپنی بیوی کا یقین کر لیا۔ یوں میں نے قانونی چارہ جوئی کا سامنا کیا اور جب ان مسائل سے نکلا تو اس کے بعد میرے پاس رہنے کے لیے اور کوئی ٹھکانہ نہیں تھا۔ پھر میں اس ادارے میں پہنچ گیا۔ میری شدید خواہش ہے کہ میں کسی نہ کسی طرح واپس پاکستان پہنچ جاؤں، کیونکہ میں یہاں نہیں رہ سکتا۔ گو کہ میں پاکستان میں اپنے والدین کا قتل کر کے آیا تھا، لیکن آج میری خواہش ہے کہ مجھے کوئی قتل کر دے، میری کوئی جان لے لے، لیکن مجھے یہاں سے لے جائے، کم از کم میں اپنے والدین کے پاس دفن تو ہو سکوں گا۔ مجھے لگتا ہے میرے والدین نے وہ بہترین کیا جو اپنے ہاتھ سے اللہ تعالیٰ کی راہ میں خرچ کر لیا۔ میں نے اپنے والدین سے چھینا اور مجھ سے میری اولاد نے چھین لیا۔ میں نے کبھی صدقہ خیرات نہیں کیا، لیکن یقین کرو یہاں میں ایسے لوگوں کے صدقے اور خیرات پر گزر بسر کر رہا ہوں جو اللہ تعالیٰ کی ذات تک کے منکر ہیں، جن کو صدقہ خیرات کے اجر و ثواب سے کوئی غرض نہیں ہے، مگر اس کے باوجود وہ لوگ مجھ جیسے لاچاروں پر اپنی رقم خرچ کرتے ہیں۔ اس پاکستانی کی بات مکمل ہوئی اور وہ ایک بار پھر رونے لگا۔ میں نے اس کو تسلی دی، اس کا پتہ معلوم کیا اور وہاں سے اٹھا۔ اتنی دیر میں میرا ساتھی مینیجر بھی سارے ادارے کا وزٹ کر چکا تھا اور لوگوں سے بھی ملاقات کر چکا تھا۔ میں اس کے ساتھ باہر نکل آیا۔ خیر، میری کاروباری ڈیل کامیاب رہی۔ میں وہاں سے فارغ ہونے کے بعد واپس فرانس آنے کی بجائے پاکستان آ گیا۔ میں اس ایڈریس پر گیا جو مجھے اس پاکستانی شہری نے دیا تھا جو فلاحی ادارے میں پڑھا تھا۔ یقین کرے جب میں اس کے دیہات میں پہنچا اور اس کے متعلق لوگوں سے پوچھا تو لوگ اسے بھول چکے تھے۔ ان لوگوں نے اس کا ذکر سنا، وہ اس بات سے بھی انکاری تھے کہ اسے جانتے ہیں، حتیٰ کہ یہ بات آج بھی لوگوں کو معلوم تھی کہ ایسے گاؤں کے ایک چودھری کا قتل ہو گیا تھا۔ قتل کرنے والا بھی اس کا بیٹا تھا، لیکن اس سے زیادہ لوگوں کو نہیں پتا تھا کہ وہ کون تھا، کہاں چلا گیا، اور آج بھی لوگ اس سے نفرت کرتے تھے۔ میں نے اس کے رشتہ داروں سے بات کی اور ان سے کہا کہ وہ یہاں آنا چاہتا ہے۔ انہوں نے صاف صاف کہہ دیا کہ اسے یہاں لے کر نہ آنا، ہم لوگ اس کی ذمہ داری نہیں اٹھا سکتے۔ مجھے اس کے گاؤں میں جا کر پتہ چلا کہ اس نے نہ صرف اپنے والد کو قتل کیا بلکہ وہاں پہ اور بھی غریب غربا کی زمینیں چھین کر بیچ دی، ان کے گھر تک بیچ دیے، ان کا مال مویشی کھا گیا، اور یہ سب کچھ ان کے حق ضبط کر کے وہ امریکہ چلا گیا۔ یہ لوٹ مار کا پیسہ اس نے اپنی اولاد پر خرچ کیا، اور جس اولاد کی پرورش کی، یعنی جس حرام مال سے ان کی پرورش کی، وہ اولاد بھلا کب اچھی اور جائز کام کرتی۔ اس کے بعد جیسے ہی اپنے قدموں پر اس کی اولاد کھڑی ہوئی، انہوں نے اپنے والد سے چھٹکارا حاصل کر لیا۔ وہ آج اپنے ملک پاکستان میں اپنے لوگوں میں آنے کے لیے تڑپ رہا ہے، اور یہاں کوئی اس کا نام تک سننے کو تیار نہیں ہے۔ یہ سب کچھ اس کے اعمال کا نتیجہ ہے دوستو۔
کاش وہ اپنے والدین کے نقش قدم پر چلتا تو آج اس کا انجام اس سے کہیں زیادہ مختلف ہوتا۔ یقین کریں جو بھی شخص اس کے والد کا نام سنتا تھا اس کے منہ سے پہلے دعائیں نکلتی تھی اور پھر اس کے والد کا نام نکلتا تھا، لیکن جیسے اس شخص کا نام آتا اس شخص کے منہ سے پہلے بد دعائیں اور گالیاں نکلتی تھی، پھر اس شخص کا نام نکلتا تھا۔ میں لاکھ کوششوں کے بعد بھی کسی ایک شخص کو اس بات پر آمادہ نہ کر سکا کہ اسے پاکستان اگر بھجوا دیا جائے تو وہ اس کو اپنے پاس رکھ لے۔ میں چپ چاپ اپنے گھر واپس لوٹ آیا اور دوبارہ کبھی ایسی کوشش نہیں کی۔ ہاں، البتہ اس دن کے بعد میں نے اپنے لوگوں کے ساتھ، رشتہ داروں کے ساتھ حالات بہتر بنا لیے ہیں، اور میں ڈر گیا ہوں کہ اگر میرا ایسا انجام ہو جائے تو کم از کم کوئی ایسا شخص ہو جو میرا سہارا بن سکے۔ اس واقعے سے میں آپ لوگوں کو بھی یہ نصیحت اور وصیت کرنا چاہتا ہوں کہ آپ لوگ بھی لوگوں کے ساتھ اچھائی کریں، تاکہ جب کبھی آپ کی طرف اللہ تعالیٰ کی طرف سے کوئی آزمائش آئے تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ لوگ آپ کا وسیلہ بھی بن جائیں جن کے ساتھ آپ نے اچھائی کی ہو۔ نہیں تو آپ کا، میرا یا کسی بھی انسان کا انجام کسی فلاحی ادارے میں پڑے ہوئے اس پاکستانی کی طرح ہو سکتا ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو اپنی حفظ و امان میں رکھے، آمین ثم آمین۔ دوستو، یہ تھی آپ کے سامنے ایک ایسے شخص کی کہانی رکھی جس نے اپنی بیوی کے کہنے پر اپنے والدین کو قتل کر دیا، صرف اس وجہ سے قتل کیا کہ وہ سب کچھ اللہ کے راستے میں دیتے ہیں۔ اور آج دیکھیں، جس نے اپنے والدین کو قتل کیا اور ان کی جائیداد کو لوٹا اور اپنی اولاد پر لگایا، آج وہی اولاد اس کی دشمن بن گئی ہے، انہوں نے اس کا سب کچھ چھین لیا ہے۔ دوستو، یہ ایسے ہی ہوتا ہے کہ اگر آپ اپنی اولاد کو حرام مال سے پالیں گے، اولاد کی پرورش حرام سے کریں گے، تو وہ کبھی بھی آپ کی فرما بردار نہیں بنے گی۔ دوسری بات یہ کہ والدین کی عزت کیا کریں۔ دوستو، خوشیاں بھی والدین کے ساتھ ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں دین پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے اور اپنے والدین کی قدر اور ان کی فرما برداری کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ دوستو، امید کرتا ہوں کہ آپ لوگوں کو ویڈیو اچھی لگی ہوگی، پسند آئے تو لائک شیئر کمنٹ لازمی کریں۔ ملتے ہیں کسی نیکسٹ اچھی سی ویڈیو کے اندر، تب تک کے لیے اللہ حافظ، جزاکم اللہ خیر۔